أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب کا موضوع وہ عقیدہ ہے جس پہ وہ گروہ گامزن ہے جو کامیاب گروہ ہے، جسے فرقہ ناجیہ کہتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا، سلفی حضرات کا یہ عقیدہ ہے، اور اس میں آغاز میں امام صاحب نے بتایا تھا کہ ہم اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، فرشتوں پہ، تقدیر پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ پہ ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے وہ نام، اللہ کی وہ صفات جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا۔ اور ماننے کا انداز یہ ہے کہ نہ تکییف سے کام لیتے ہیں کہ اللہ کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہوں، نہ تشبیہ سے کام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے ہوں، نہ تحریف اور تعویل سے کام لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معنی مفہوم تبدیل کر دینے والے ہوں۔ ایسا ہم کچھ نہیں کرتے۔ اس کے بعد امام صاحب نے ان آیات کا تذکرہ شروع کر دیا جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے امام صاحب کا یہ فرمان کہ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ سورہ رحمان ہے، آیت نمبر 78 ہے، 78، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ تبارک اسم ربک، کہ بابرکت ہے تیرے رب کا نام، ذی الجلالی، جو عظمت والا ہے۔ کون عظمت والا ہے؟ اللہ کا نام یا خود اللہ تعالیٰ؟ خود اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ذی الجلال صفت ہے کس کی؟ ربک کی، کہ بابرکت ہے تیرے رب کا نام، وہ تیرا رب جو عظمت والا ہے، والاکرام، اور عزت والا ہے۔ اس آیت پہ غور کرتے ہیں۔ یہاں پہ شروع میں آیا تبارکا، بابرکت ہے، تو اللہ تعالیٰ خود بھی بابرکت اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی بابرکت۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ بابرکت ہے۔ یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے اللہ کے نام بابرکت، اور اس میں آیا خود اللہ تعالیٰ بابرکت ہے۔ اور کبھی یہ آتا ہے کہ اللہ کے نام بابرکت ہے، اللہ کا نام بابرکت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے۔ جب آپ یہ نام لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کی برکت کو محسوس کریں گے، اللہ کی برکت کو پائیں گے۔ تو اللہ کی برکت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ ذی الجلالی، ذی جو ہے، ذی ذو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاحب والا۔ ذی الجلالی، عظمت والا، جلال کا معنی کیا؟ عظمت۔ والاکرام، عزت والا۔
اس کے عزت والا، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، یعنی کہ اللہ کے بندے اپنے رب کی عزت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی عزت کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ کو عزت دینا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کی تعریفیں کی جائیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، یعنی کہ جس کو بھی عزت ملی ہے اس کو عزت اللہ نے دی ہے۔ عزت والا ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، صاحب عزت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عزت والا ہے، لوگوں کو عزت دینے والا، مخلوق کو عزت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہیں سے اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو عزت دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری آیت میں بھی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ دو معنی ہوئے۔ اور ذل جلال کا معنی ہم جان چکے ہیں کہ عظمت والا۔ یہاں پہ آپ کے سامنے اس آیت کے تعلق سے ایک دو احادیث رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4843، 4843۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ ابھی ہم نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 78 میں 78 میں کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے یہ بات۔ کون سی بات؟ وہ آگے ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس بوڑھے کی عزت کی جائے جو مسلمان ہے، یعنی کہ اس آدمی کی آپ عزت کریں جو اسلام کی حالت میں اللہ کی اطاعت کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو چکا ہے، تو آپ اس کی عزت کریں گے تو یہ آپ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اسی طرح صاحب قرآن، قاری قرآن، حافظ قرآن، مفسر قرآن، اس کی اگر آپ عزت کرتے ہیں تو یہ بھی آپ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ حکمران جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، آپ اس کی عزت کرتے ہیں تو یہ بھی آپ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، ہم اللہ کی تعظیم کریں نہ کریں وہ عظیم ہے۔ سبحان ربی العظیم، اللہ عظمتوں والا ہے، چاہے اس کی کوئی تعظیم کرے یا نہ کرے۔ لیکن اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عظمتوں والا ہے اور اللہ کی تعظیم کریں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ تو اللہ کی تعظیم اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں سے یہ تین چیزیں بھی ہیں کہ آپ اس بوڑھے کی عزت کریں جو توحید کے اوپر ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہتا ہے۔ آپ صاحب قرآن کی عزت کریں جو باعمل قسم کا صاحب قرآن ہے، اور ایسے ہی وہ حکمران جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے آپ اس کی عزت کریں۔ اس آیت کے تعلق سے یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 591، 591، اور
راوی ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے سلام پھیرتے تو آپ استغفار کرتے، 3 بار اللہ سے استغفار کرتے، مثال کے طور پہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہی ہے، جس کو سلامتی ملی ہے تیری طرف سے ملی ہے، جو سلامت ہے کسی بیماری سے تو اس کو تو نہیں سلامت رکھا ہوا ہے، جو محفوظ ہے کسی ٹینشن سے اس کو اس ٹینشن سے تو نہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، تبارکتا تو بابرکت ہے، یا ذا الجلال والاکرام اے عظمتوں والے اے عزت والے۔ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اور ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اس دعا میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، اس دعا میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے جوڑ دیتے ہیں، وہ الفاظ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ۔ تو یہ الفاظ چونکہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو آیت اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس کی مناسبت سے حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ جسے روایت کرتے ہیں امام ترمذی، نمبر ہے 3524 3524، اور حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الذو بیا ذا الجلال والاکرام، الذو چمڑ جاؤ، لازم پکڑو، اہتمام کرو، کس کا؟ یا ذا الجلال والاکرام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے اس نام کے ساتھ، کیا؟ یا ذا الجلال والاکرام، اے عظمتوں والے اے عزت والے اللہ۔ یہ کہے کہ آپ اللہ سے مانگیں جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اور اس کی مثال ابھی آپ نے دیکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے ہر فرض نماز کے بعد؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ پکاریں ان الفاظ کے ساتھ، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس آیت میں کون سی صفت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس آیت کو یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی ایک نام ہیں۔ تبارک اسم ربک، تیرے رب کا نام بابرکت ہے، اور یہاں پہ نام سے مراد کوئی ایک نام نہیں ہے، یہاں پہ مراد اللہ کے سبھی نام ہیں، کیونکہ لفظ اسم جو ہے یہ مفرد ہے اور مضاف ہے کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف، ربک کی طرف۔ چنانچہ یہ لفظ یہاں پہ عموم کا اور شمول کا فائدہ دے گا، تو مفہوم یہ نکلے گا کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نام نہیں جو برکتوں سے خالی ہو۔ اچھا، برکت کہتے کس کو ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خیر ملے، کثرت سے ملے اور اس میں دوام ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام بابرکت ہیں، جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں برکت نازل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر میں شروع کرتا ہوں، تو کیا لیا یہاں پہ؟ اللہ کا نام۔ برکت کیا ہوگی؟ کئی برکتیں ہوں گی، ان میں سے ایک برکت
کہ شیطان کھانے میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لے دیا ہے۔ اللہ کا نام میں اتنی قوت ہے، اتنی برکت ہے کہ شیطان کھانے میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا۔ گھر میں آپ داخل ہوں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں، شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کے گھر کو بطور ہوٹل اور بطور رہائش اور بطور مرکز اور بطور اڈا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر گھر کا کوئی بھی فرد بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہوتا ہے تو پھر اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہاں پہ شیطان نہیں داخل ہوئے ہوں گے اور انہوں نے اس گھر کو رہائش، ہوٹل، مرکز اور سینٹر نہیں بنایا ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور اللہ کا نام لیں اور یہ پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو بسم اللہ آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اس کی برکت کیا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ جب اپنی حاجت کو پورا کر رہے ہوں گے تو آپ کی شرمگاہ ننگی ہوگی، لیکن شیاطین آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لے دیا ہے۔ کس قدر برکت ہے اللہ تعالیٰ کے نام میں۔ پھر آپ آ جائیں جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینے کی طرف۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اس جانور کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اللہ کا نام لیں گے تو برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہ جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور آپ کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنی بیگم سے اپنی خواہش کو پورا کریں گے، اپنا تعلق قائم کریں گے، پوری دعا یوں پڑھیں گے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ میں یہ کام اللہ کا نام لے کے کر رہا ہوں، پہلے اللہ کا نام لیتا ہوں اور پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھنا اور شیطان کو اس اولاد سے دور رکھنا جو تو ہمیں دے گا۔ تو چونکہ آپ نے شروع میں بسم اللہ کہا ہے، اس کی برکت دیکھیے کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس عمل کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ تیرے رب کا نام کیا ہے؟ بابرکت ہے، وہ رب جو عظمتوں والا ہے، وہ رب جو عزت والا ہے۔ تو جب آپ رب کو مانتے ہیں کہ رب عظمتوں والا ہے تو ایسے عظیم رب کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کرتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ شرک کون کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کون کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں سے غیبی طور پہ مدد کون مانگتے ہیں؟ فرمایا وہ جنہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی۔ اللہ تو وہ ہے کہ ساری کی ساری زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گی، آسمان سارے کے سارے اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، یہ ہے اللہ کی عظمتیں۔ تو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کے اعزاز سے محروم ہے۔ بدکاری کرنے والا، شراب پینے والا، سود لینے والا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا، اسی لیے اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کو عظیم جانتے ہوتے، اللہ کی عظمت کو سمجھنے والے ہوتے
اللہ کی تعظیم کرنے والے ہوتے کبھی سود کے قریب نہ جاتے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے سود لینے والا اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ یہ الفاظ وارننگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ سننے کے باوجود اگر کوئی سود لیتا ہے تو یقیناً اس نے اللہ کی تعظیم نہیں کی۔ تو والاکرام سے یہ پتہ چلا کہ اللہ عزت دیتا بھی ہے اور اللہ کی عزت کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ رسولوں کو، صحابہ کرام کو عزت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور یہ نبی علیہ السلام، یہ رسول، یہ صحابہ کرام، یہ سارے کے سارے اللہ کی عزت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف جو اس آیت کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اور یہ آیات جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں ان میں اور پہلی آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ یہ آیات جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں ان میں اللہ کی وہ صفات آئی ہیں جنہیں آپ سلبی صفات کہہ سکتے ہیں۔ کچھ صفات ہوتی ہیں ثبوتی، کچھ ہوتی ہیں سلبی۔ ثبوتی کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کون سی صفات ہیں؟ ثبوتی، ثابت ہو رہی ہیں۔ اور کچھ ہوتی ہیں سلبی، نفی۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ نیند طاری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پہ اونگ طاری نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی وائف نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کون سی صفات ہوئی؟ اللہ کی سلبی صفات۔ اور یہ چیز پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کی جا چکی ہے، دوبارہ واضح کر رہا ہوں کہ اللہ کی جو سلبی صفات ہیں ان میں بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان صفات کے جو الٹ چیز ہے اس کو ثابت کیا جائے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اونگنے سے پاک ہے، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کی حیات، الحی، اللہ کی حیات اتنی کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے۔ اللہ کی زندگی اتنی کامل ہے کہ اللہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ القیوم، اللہ اپنی قیومیت میں اتنا کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے۔ کیونکہ قیوم کون ہوگا؟ جو خود بھی موجود ہے، قائم ہے، جس نے دوسروں کو بھی سنبھال رکھا ہے، دوسروں کا وجود اس کی وجہ سے ہے۔ تو جو خود سو جائے وہ دوسروں کو کیا قائم رکھے گا؟ جو خود اونگنے لگ جائے وہ دوسروں کو کیا قائم رکھے گا؟ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تو اس کا مقصد ہے اس چیز کو ثابت کرنا جو اس کے الٹ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا الحی ہونا، اللہ کا القیوم ہونا، کہ اللہ تعالیٰ اپنی حیات میں، اپنی قیومیت میں کامل و مکمل ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں ان آیات کی طرف۔ ان آیات میں سے پہلی آیت ہے سورہ مریم، آیت نمبر 65 فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ آئیے اس آیت کو شروع سے پڑھتے ہیں۔ اور اس آیت کی ایک خصوصیت ہے جو کچھ آیات میں پائی جاتی ہے، ہر آیت میں نہیں پائی جاتی، کہ اس آیت میں توحید کی تینوں اقسام کا تذکرہ آیا ہے۔ توحید کی تین اقسام کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک توحید ربوبیت، کہ رب ہونے میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے۔ رب کہتے کس کو؟ ان کے خالق، مالک، رازق، سارے امور کی تدبیر کرنے والا۔ ان کاموں میں اللہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔
اچھا، اس توحید کا تذکرہ بھی اس میں آ گیا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا، وہ رب ہے زمینوں کا، اور وہ رب ہے ان تمام مخلوقات کا جو ان کے درمیان میں ہے۔ توحید ربوبیت ثابت ہو گئی، یعنی کہ ہر چیز کا رب وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں، تمام چیزوں کو رزق دینے میں، تمام چیزوں کے امور کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فاعبدہ، چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں، آپ اس اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ توحید عبادت، توحید الوہیت۔ الوہیت کا معنی بھی عبادت ہوتا ہے نا، یعنی کہ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ رب وہ اکیلا ہے تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہوگی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، آسمانوں کا، زمینوں کا، تمام مخلوقات کا، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ عبادت بھی صرف اسی کی کریں۔ جب ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں تو پھر آپ الوہیت میں بھی، عبادت میں بھی اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، وَاسْتَبِرْ یہ صبر سے ہے لفظ، لیکن صبر میں کیا ہوتا ہے؟ صاد بارہ 3 حروف، یہاں پہ ایک چوتھا حرف بھی ہے، چوتھا حرف آنے سے معنی میں اضافہ ہوگا۔ اب ہے وَاسْتَبِرْ، آپ خوب صبر کریں، آپ اچھی طرح صبر کریں، لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عبادت کریں گے تو اس میں کئی مشکلات آئیں گی، کئی پریشانیاں آئیں گی، کئی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، تو آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے صبر کرنا ہے اور خوب صبر کرنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کی عبادت پہ صبر بھی کرنا ہے، یعنی کہ اس پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں نمازیں پڑھ لیں اور بعد میں کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، رمضان میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا، بعد میں کوئی نماز پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، نہیں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، آپ اللہ کی عبادت کے لیے اچھی طرح صبر کریں۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا آپ جانتے ہیں سمیًّا کوئی ہم نام، لہو اس کا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ سمیًّا، سمیٌ یہ لفظ بولا جائے گا 2 آدمیوں میں سے ہر ایک کے اوپر جس کا نام دوسرے کی طرح ہے۔ اس کا نام بھی ہے عبداللہ، اس کا نام بھی ہے عبداللہ، تو ہم کہیں گے یہ عبداللہ اس عبداللہ کا سمیٌ ہے، اور وہ عبداللہ اس عبداللہ کا سمیٌ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل تعلم له سمیّا، کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی سمیع، یعنی کہ کوئی ہم نام، یعنی کہ ناموں میں، اللہ کے ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیا یہ نام اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے؟ نہیں ہے۔ رحمان اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہ نام نہیں ہے، اگر کوئی رکھتا ہے نام تو غلط رکھتا ہے۔ تو اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جن میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ مخلوق پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان ناموں کے معنی و مفہوم میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سمیع ہے اور بندہ بھی سمیع ہے۔ اللہ کا نام سمیع کئی دفعہ قرآن میں آیا، انہ هو السمیع البصیر، اور اللہ نے انسان کے بارے میں کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا بصیر بھی بنایا، سننے والا بھی دیکھنے والا بھی۔ تو سمیع اور بصیر یہ دونوں نام اللہ کے بھی ہیں اور مخلوق پہ بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔
تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حل تعلم لہ سمیہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام ہے ہی نہیں؟ ہم نام تو ہو گئے، انسان اللہ کا ہم نام ہو گیا، تو کیا جواب ہے بھائی؟ میرا تو سوال ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کیا اللہ کا کوئی ہم نام ہے؟ اور حل سے مراد یہاں پہ سوال کرنا نہیں ہے، مراد نفی ہے کہ ہم تمہیں چیلنج دیتے ہیں، بتاؤ کہ اللہ کا ہم نام ہے۔ مراد یہ کہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں، تم کوئی جتنی مرضی محنت کر لو، جتنی مرضی کوشش کر لو، تمہیں اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ملے گا۔ جبکہ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ سمیع البصیر یہ اللہ کے بھی نام ہے، اور اللہ نے یہ نام مخلوق کے بھی، انسان کے اوپر بھی استعمال کیے ہیں۔ تو اب پھر حل تعلم لہ سمیہ کون سی آیت برحق ہے اور کس آیت کو ہم نے چھوڑنا ہے؟ دونوں آیتیں برحق ہے، کسی کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ بات وہی ہے جو پہلے میں کر رہا تھا کہ اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جن ناموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ لفظ میں نہ معنی مفہوم میں، اور کچھ نام ایسے ہیں جن ناموں میں مخلوق اللہ کی شریک ہے الفاظ کی حد تک، جہاں تک ان الفاظ میں پائے جانے والے معنی و مفہوم کا تعلق ہے، صفت کا تعلق ہے، تو حقیقت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سمیع ہے اور آپ بھی سمیع ہیں۔ آپ کب سے سن رہے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں، اور پیدا ہوتے ہوئے بھی سننا آپ کا کمزور تھا، آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور بڑھاپے میں اللہ آپ کو صحت دے، کچھ پتہ نہیں کیا بنے گا آپ کی سننے کی صلاحیت کا، سننے کی قوت کا۔ جبکہ اللہ کب سے سمیع ہے؟ ازل سے۔ کب تک ہے؟ اب تک ہے۔ ہر آواز کو سن رہا ہے ایک ہی وقت میں، ہر زبان میں سن رہا ہے، ہر انسان کی، ہر پرندے کی، ہر جانور کی سن رہا ہے۔ کوئی بھی آواز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ سمیع ہونے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بصیر ہونے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، اور ازل سے دیکھ رہا ہے، اب تک دیکھ رہا ہے، ان کے نہ کوئی آغاز ہے دیکھنے کا، نہ کوئی اختتام ہے، جبکہ ہمارا آغاز بھی ہے، اختتام بھی ہے، اور جو بیچ میں ہے وہ بھی دیکھنا کو کامل اور مکمل نہیں ہے۔ دیوار کی اس طرف کو دیکھتے ہیں، اس طرف نہیں دیکھتے، اور دیوار کی اس سائڈ پہ بھی ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو بھی پورا نہیں دیکھ سکتے۔ جسم کے کئی حصے ہمارے ایسے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے، تو یہ ہماری صورتحال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے، سچ ہے کہ حل تعلم لہ سمیہ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ملے گا۔ تو سمیعن کا معنی ہم نام، اور سمیعن کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نظیر، اللہ تعالیٰ جیسا جو ناموں میں اللہ تعالیٰ کی طرح ناموں کا حقدار ہو، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ پھر کون سی صفت اللہ تعالیٰ کی آئی ہے؟ نفی والی، کہ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے۔ اچھا، اس سے مقصود اس بات ہے اس کی ضد کا، اس کی اور ضد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شاندار نام ہیں جن میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا، کیوں کوئی شریک نہیں ہے؟ اللہ کے کمال کی وجہ سے۔ تو اصل میں یہاں ثابت کیا جا رہا ہے اللہ کا کمال، کہ اللہ اتنے کامل و مکمل ہیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے ناموں کے معاملے میں۔ تو یہ کمال کی انتہا ہے، کمال کی انتہا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ اخلاص کی، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ آیت پڑھنے سے پہلے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پوری سورہ اخلاص پہلے پڑھ چکے ہیں،
جب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، پھر ذکر کیا تھا کہ اللہ پہ ایمان لانے میں یہ داخل ہے کہ آپ اللہ کی صفات کو مانیں، وہ صفات جو قرآن میں آئی ہے، احادیث میں آئی ہے۔ انہوں نے آغاز ہی میں جس آیت کا تذکرہ کیا تھا وہ قل هو اللہ احد، یہ پوری سورت تھی۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، لم یکن نہیں ہے لہو اس کا، اللہ کا، احد کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا نہیں ہے؟ کفوا، ہم مثل، برابر کا، کوئی بھی اللہ کے برابر کا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بھی، یہ معنی ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ احد یہ لفظ نکرہ ہے اور اس سے پہلے نفی آئی ہے لم نہیں، تو جب کوئی لفظ نکرہ ہو اور نفی کے سیاق میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اللہ کا ہم مثل اور برابر کا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا ہمسر نہیں ہے۔ تو اس سے ایسے پتہ چلا کہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، برابر کا نہیں، اللہ کے جوڑ کا نہیں۔ تو یہاں سے بھی اس بات ہو رہا ہے کس کا؟ اللہ کے کمال کا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے برابر کا کوئی نہیں، تو اس سے ثبوت کس چیز کا ملا؟ اس بات کس چیز کا ہوا؟ اس بات کا کہ اللہ کامل ہے، مکمل ہے ہر لحاظ سے، کوئی کمی نہیں، کسی لحاظ سے کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کسی لحاظ سے کوئی نقص نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ کامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنے اس حد تک کامل ہیں کہ کمال کی وجہ سے اللہ کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ بقرہ کی آیت فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، آیت نمبر 22۔ اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اس آیت کے آغاز کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ پھر کہا الذی جعل لکم الارض فراشا، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا۔ وانزل من السماء ماء، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے زمین سے پھل نکالا۔ اس کے بعد کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، جب تم یہ مانتے ہو کہ رب وہ اکیلا ہے، پیدا کرنے والا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو وہ اکیلا ہے، زمین کو بچھونا بنانے والا وہی ہے، آسمان کو چھت بنانے والا وہی ہے، آسمان سے بارش اتار کر زمین سے فصلیں اگانے والا، پھل اگانے والا وہی ہے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ تعالیٰ کے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ۔ انداد جمع ہے ند ان کی، ند کس کو کہتے ہیں؟ وہی شریک، کس کو کہتے ہیں؟ شریک، نظیر، مشابہ۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ تم علم رکھتے ہو، جب کہ تم علم رکھتے ہو، کس چیز کا علم رکھتے ہو؟ جب کہ تم علم رکھتے ہو کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنے والا صرف وہی ہے، اور تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو کہ زمین کو بچھونا بنانے والا صرف وہی ہے، آسمان کو چھت بنانے والا وہی ہے،
وہاں سے پانی اتار کے فصلیں اگانے والا، پھل دینے والا وہی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کسی قسم کا شریک نہ بناؤ۔ جب تم مانتے ہو کہ ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر عبادت میں بھی اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، سجدہ کرنے میں، دعا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی رب السماوات والارض، وہاں پہ بھی پہلے توحید ربوبیت کا تذکرہ تھا، اور اللہ نے کہا فاعبدہ، جب تم اللہ کو رب مانتے ہو اکیلے کو تو عبادت بھی اس اکیلے کی کرو۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، پہلے تذکرہ آیا ہے توحید ربوبیت کا، پھر کہا جا رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا۔ جب تم رب اس کو مانتے ہو، خالق اسی کو مانتے ہو، مالک اسی کو مانتے ہو، سارے امور کی تدبیر کرنے والا اسے مانتے ہو، تو عبادت میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اچھا، یہاں پہ بھی نفی ہے کہ یہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، یعنی کہ اللہ کا کوئی ند نہیں ہے۔ یہاں پہ نفی کیا ہے؟ اللہ کا کوئی ند نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے کمال کی وجہ سے، وہ کامل ہے، اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ کمال اس حد تک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 165 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ من تبیزیہ ہے، من کون سا ہے؟ تبیزیہ، بعض کا معنی کچھ کا معنی، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، من یتخذ من دون اللہ، جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا؟ آیت پڑھی نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن دُونِ اللَّهِ اندادن، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی طرح۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت کے لحاظ سے زیادہ آگے ہیں۔ اچھا، پہلے اللہ نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کیا بنا لیتے ہیں؟ اوروں کو شریک۔ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ فرمایا لیکن ایمان والے وہ اللہ سے محبت کرنے میں کہیں آگے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مشرکین بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کی طرح یا اللہ سے محبت سے زیادہ۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لحاظ سے مشرکین سے آگے ہیں۔ اچھا، دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کا کہ مشرکین محبت کرتے ہیں اپنے معبودوں سے ایسے ہی جیسے مومنین محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت اس محبت سے کہیں زیادہ کرتے ہیں جو محبت مشرکین کو اپنے معبودوں سے ہے۔ فرق سمجھا لی دونوں تفسیروں میں؟ پہلے یہ تھا کہ ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے
اس محبت سے بڑھ کر ہے جو مشرکین کو اللہ تعالیٰ سے ہے. اور دوسری تفسیر کے مطابق ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور مشرکین جو ہے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. جتنی محبت مشرکین کو اپنے معبودوں سے ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت مومنین کو اللہ تعالیٰ سے ہے. اچھا، ان میں سے کون سی تفسیر زیادہ مضبوط ہے؟ تو پہلی تفسیر کو علماء کرام نے زیادہ مضبوط قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے اذ نسویکم برب العالمین، کہ مشرکین اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے تھے اور اپنے معبودوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور محبت میں وہ اللہ کو اور ان معبودوں کو برابر رکھتے تھے. اچھا، اب اس آیت سے نفی ہوئی کس چیز کی؟ اللہ کے ند ہونے کی، کہ محبت کے لحاظ سے بھی اللہ کا کوئی ند اور شریک نہیں ہے. محبت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ند نہیں ہے. اللہ سے محبت کی جائے ہر ایک سے بڑھ کر. بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی تنبیہ دینا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہوگی، فرشتوں سے بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہوگی، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت ہے اللہ کی وجہ سے. محبت میں بیس اور بنیاد خود اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ نے کہا ہے میرے نبیوں سے محبت کرو تو ہم کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے اللہ والوں سے محبت کرو تو ہم کرتے ہیں. شریعت چاہتی ہے کہ محبت کی جائے علماء سے، حافظ قرآن سے، قاری قرآن سے، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لیکن محبت میں اثر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے کا کہیں گے اس سے ہم محبت کریں گے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ محبت نہیں کرنی بلکہ نفرت کرنی ہے، ہم اس سے نفرت کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرات انبیاء کرام کو بھی محبت میں اللہ کا شریک کرنا جائز نہیں ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والوں میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنے معبودوں سے، اپنے پیروں سے، فوت شدہ بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی یہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے. یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی صفات پہ صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق دے، ثبوتی صفات پہ بھی ایمان لانے کی توفیق دے، اور سلبی نفی والی صفات پہ بھی ایمان لانے کی توفیق دے. یعنی کہ اللہ ہمیں اس بات پہ بھی ایمان لانے کی توفیق دے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ پہ نیند طاری نہیں ہوتی، اللہ پہ اونگ طاری نہیں ہوتی، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی وائف نہیں ہے، اور اس قسم کی دیگر سلبی صفات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.